السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ اللہ نے کس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا جسے آدم و حوا نے کھا لیا اور پھر اس کے بعد انہیں جنت سے بے دخل کر دیا گیا، اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں اس درخت کے پھل کو کھانے پر آمادہ کیا تھا، اس کی کیا کوئی قرآن میں دلیل موجود ہے؟ گو کہ اس موضوع پر میں پہلے بھی سورہ بقرہ اور سورہ اعراف سے سمجھا چکا ہوں، تو آج جو فرمائش ہے کہ آپ سورہ طٰہٰ سے بھی اس کو سمجھا دیں۔ پہلے آپ کے سامنے روایتی مروجہ ترجمہ رکھ دوں گا اور پھر اس کے بعد لفظوں پر غور کر کے ہم حقیقی فہم کی طرف بڑھیں گے، تو اس میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو سورہ طٰہٰ، اس کی آپ آیت نمبر 116 سے 127 تک دیکھ لیں، 20 کی 116 to 127۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی کہ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کائناتی قوتوں کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، لِآدَمَ، آدم کے لیے، فَسَجَدُوا، بس وہ سب فرما بردار ہو گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے مایوسی کی، ابا، اس نے انکار کیا، یعنی اس نے قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ آدم کے لیے سب کو فرما بردار کروا رہا ہے۔ ہم بنی آدم ہی ہیں، آدم کے اولاد۔ آدم اللہ ان کو کہتا ہے جو پہلے انسان زمین سے اگائے گئے، ابتدائی انسان، اس کے بعد اس سے نسل چلی، اس لیے سارے اولاد آدم ہیں۔ تو اللہ نے آدم کے لیے تمام کائناتی قوتوں کو فرما بردار ہونے کا حکم دیا، اور وہ سارے فرما بردار ہو گئے آدم کے لیے، سوائے ایک کیفیت کے، نہیں، ایک مایوسی کی، ایک ملائکہ کی۔ یاد رکھیے انسان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ملائکہ میں شمار ہے، اور ان سب کو انسان کا پابند بنوایا گیا۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں کہ کوئی بھی شے انکار نہیں کر سکتی، آپ جس چیز کو استعمال کرنا چاہیں تو کسی شے میں اتنی اللہ نے قوت ہی نہیں دی ہے، اس کو اختیار ہی نہیں دیا ہے کہ وہ انسان کے لیے کچھ انکار کرے۔ ہاں، آپ اگر اس کے پیمانے کو سمجھ لیں گے جو رب کا مقرر کردہ ہے تو آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اگر آپ نے رب کے پیمانے کو نہیں سمجھا تو آپ نقصان اٹھائیں گے۔ لیکن جو بھی شے ہے وہ اللہ کے دیے گئے پیمانے کے مطابق انسان کے لیے فرما بردار ہے، اپنے پیمانے سے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پیمانہ اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ تو پیمانے کے اندر رہتے ہوئے آپ جس سے جو فائدہ لینا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ نے ان کے اندر انکار کی صلاحیت ہی نہیں رکھی، سب کو فرما بردار کروا دیا۔ صرف ایک ہی ہے مایوسی کی کیفیت، جس نے فرما برداری اختیار نہیں کیا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ کسی وقت بھی اچانک انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو وہ بنے بنائے کام کو بھی بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اب آگے آئیے، بس ہم نے کہا ہے آدم، بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو تمہیں نکلوا نہ دے جنت سے، پھر تکلیف میں پڑ جاؤ۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، یا آدم، و اے آدم، اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، بے شک یہ دشمنی رکھتا ہے تمہارے لیے، عداوت رکھتا ہے تمہارے لیے، وَلِزَوْجِكَ، اور تمہارے ساتھیوں کے لیے۔ یہ زوجیکا بیوی کے لیے لفظ نہیں آیا، زوج کہتے ہیں ساتھی کو ہیں، تو تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے، فلا یخرجنکما، پس نہ یہ تم دونوں کو نکلوا دے، خارج کروا دے۔ کون دونوں؟ یقینی سی بات ہے کہ آدم میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے، اس لیے دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہرگز ایک آدم ایک کوئی حوا تو قرآن میں لفظ ہی نہیں ہے، وہ تو غیر قرآنی لفظ ہے، اس کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ یقینی سی بات ہے کہ مرد اور عورت کی ہی بات ہو رہی کہ تم دونوں کو نہ نکلوا دے، من الجنت، خاص خوشحالی سے، فتش کا، پس تم الگ ہو کر رہ جاؤ، پس تم پھٹے ہوئے رہ جاؤ۔ شک کہتے ہیں پھٹ جانے کو، الگ ہو جانے کو، تو پھر تم الگ الگ ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے تمام انسان کو بھائی بھائی بنایا، سب کو ساتھی بنایا، لیکن جیسے ہی آپ کے اندر عداوت آئے گی، دشمنی آئے گی، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ میں تناؤ پیدا ہو جائے گا، تو آپ الگ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا کہ بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ ہے کہ اس میں نہ بھوکے رہو نہ ننگے۔ ان لکا، بے شک تمہارے لیے، اللہ، یہ کہ تم تجوع، بھوکے رہو، فیہا، اس میں، ولا تعرا، اور نہ تم ننگے رہو، نہ عریاں رہو۔ تو یہ اللہ نے وہ کیفیت بتایا ہے کہ جو جس جنت میں اللہ نے انسان کو زمین میں بسایا تھا، یعنی آدم کو زمین سے اگا کر بسایا، تو وہاں یہ کہا کہ بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس میں نہ بھوکے رہو اور نہ تم ننگے رہو۔ اس کے بعد کہا اور یہ کہ تم نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ وَأَنَّكَ، اور یہ کہ تم لا تظمعوا، نہیں سخت پیاسے رہو گے، فیہا، اس میں، ولا تضحا، اور نہ ہی تیز دھوپ میں۔ یہ اس خوشحال معاشرے کی کیفیت ہے کہ اس میں کوئی شخص نہ بھوکا رہے گا
نہ ننگا رہے گا اور نہ کوئی سخت پیاسا رہے گا اور نہ ہی کوئی دھوپ میں جلے گا. نہیں سخت پیاسے سے مراد کہ اس کو کوئی چیز مل ہی نہیں رہی, تگ و دو کر رہا پھر بھی نہیں ملی, جیسے آج کا معاشرہ ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں غریب کے لیے تزمو یہ ہے, وہ سخت پیاسا ہی رہ جاتا ہے, کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. آپ یہ کہہ سکتے وہ تیز دھوپ میں نہیں جلتا رہ جاتا ہے کہ کاش یہ کرتا رہتا ہے جب بھی اسے میسر نہیں. تو اللہ کا جو بنایا گیا خوشحالی والا معاشرہ ہے, اس میں نہ کوئی بھوکا ہوگا نہ ننگا ہوگا, نہ اس میں کوئی سخت پیاسا رہے گا, سخت طلبی اس کی رہے گی, اور نہ ہی وہ سخت دھوپ میں تپش میں رہے گا کہ وہ خواہش ہونے کے باوجود کچھ نہ ملے. اس کے بعد پھر اللہ بتا رہا ہے کہ پھر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا, اس نے کہا اے آدم کیا میں تیری رہنمائی کروں ہمیشگی کے درخت پر اور وہ بادشاہت جو زوال پذیر نہ ہو. اب دیکھیے ہوا کیا, فوسوسہ پس وسوسہ ڈالا. وسوسہ کیا ہے؟ یعنی کہ ایک گومگو کی کیفیت میں آپ کو رکھ دیا, آپ کے دماغ میں کھچڑی پکا دی. کیا کہ الہ شیطان, اس کی طرف خاص سرکشی نے. یہ شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں ہے نہ کچھ اور ہے, لوگوں میں سے ہی جو سرکش ہو گئے جنہوں نے شیطانیت اختیار کر لی, یہ لوگوں میں یہ وسوسہ آیا, ذہن میں ان کے تذبذب سوار ہوا سرکشوں کی طرف. کہ کیا کہا پھر کہ قالا یا آدمو, کہا اے آدمیت والو, اے انسانوں, حل ادلکا, کیا میں تمہیں دلیل دوں, علی شجرۃ الخلد, تمہارے ہمیشگی کے تنازع کی طرف. کیونکہ اللہ نے تنازع اختیار کرنے سے منع کیا تھا نا, کہ اس میں تنازع نہیں اختیار کرنا. تو وہ جو سرکش لوگ ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں دلیل دوں ہمیشگی کے تنازع کی طرف. وملک لا یبلا, یعنی اختیار ہو جائے اور وہ کبھی پرانا نہ ہو, کبھی خستہ نہ ہو, کبھی بیکار نہ ہو. اس آیت میں ہدایت کیا ملی کہ اب لوگوں میں سے جو سرکشی اختیار کرنے لگے انہوں نے ذہن میں ایک تذبذب پیدا کیا, وسوسہ ڈالا کہ اے آدموں آؤ اس ہمیشگی کے تنازع کی طرف تمہیں دلیل دوں کہ ہمیشگی کا تنازع ہے کیا. تو پھر کیا ہوگا کہ یعنی اختیار ہو جائے گا اور اس کو کبھی, اس اختیار کو کبھی پرانا نہیں ہونا ہے, کبھی اسے خستہ نہیں ہونا ہے, کبھی اسے خراب نہیں ہونا. تو اس طرح ہم ہمیشہ خوشحالی میں رہیں گے. یہ سرکشوں نے ڈالا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا آگے دیکھیے. بس ان دونوں نے اس سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور اپنے جسم کے اوپر جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے, اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بہک گیا. تو یہ ہے وہ روایتی ترجمہ. دیکھیے یہاں ہوا کیا. فَأَكَلَا, بس حاصل کر کے برتا دونوں نے, منہا اس سے, فبدت, بس ظاہر ہو گئی, لہما ان دونوں کے لیے. کیا ظاہر ہو گئی؟ سوآتہما, ان دونوں کی برائیاں. سو کہتے ہیں برائی کو, تو سوآتہما ان دونوں کی برائیاں. تو پھر کیا ہوا؟ وَتَفِقَ يَخْصِفَانِ, تو وہ جوڑنے لگے علیہما ان دونوں پر, میں ورق الجنہ, خوشحالی والے ورق سے. وَعَصَىٰ, اور انہوں نے نافرمانی کی, آدم نے رب ہو اپنے رب کی, فغا, واپس وہ بہک گیا. اس آیت میں دیکھیے ہدایت کیا ملی. تو پس ان دونوں نے یعنی آدم اور اس کے ساتھی نے, یعنی مرد اور عورت دونوں نے اس سے حاصل کر کے برتا, تو ان دونوں کی برائیاں ان دونوں کے لیے ظاہر ہو گئیں. اور اس سے ہوا کیا کہ پھر وہ مسلسل خوشحالی کے ورق اپنے اوپر جوڑنے میں لگے رہے. کیونکہ جب ملکیت کا دعویٰ کر دیا کہ کبھی پرانی نہ ہو, سب ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رہے, تو دونوں کی برائیاں ان کے سامنے آ گئیں. اور پھر ایک دوسرے کے اوپر جانے کے چکر میں, ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے چکر میں وہ اپنے اس خوشحالی سے نکل گئے باہر. اب وہ کوشش میں لگے رہے کہ کس طرح اس خوشحالی کے ورق کو ہم واپس جوڑ دیں. تو اسی تگودوں میں, اسی محنت میں آ گئے. اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی, اور وہ بہک گیا. یعنی وہ اللہ نے جو کہا تھا کہ اوما ملکہ نے ملکیت کا دعویٰ نہیں کرنا, انہوں نے ملکیت اختیار کر لی. جب ملکیت لیا تو پھر وہ برائیاں بھی ظاہر ہو گئیں. اس نافرمانی کی وجہ سے وہ بہک گئے. اس کے بعد پھر دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے. پھر اس کے رب نے اسے رحمت سے چن لیا, پھر اس پر رحمت سے توجہ فرمائی, توبہ قبول کی. اب دیکھیے یہاں کیا ہوا, اللہ نہیں چن. اگر اللہ نے چن لیا ہوتا تو پھر اللہ نے ان سرکشوں کو اتنی مہلت ہی کیوں دی. یہاں دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے. ثم اجتباہ ربہ, پھر اس نے منتخب کیا اپنے رب کو, فتاب علیہ, پس متوجہ ہوا اس کی طرف, وحدہ یعنی ہدایت لیا. تو یہ آدم جو اب خوشحالی ان سے چھن گئی, وہ اس کی تگودوں میں لگ گئے, تو پھر انہوں نے رب کو ہی منتخب کیا کہ کیونکہ رب نے جو نظام بتایا وہی ٹھیک ہے, اس کی طرف متوجہ ہوئے, یعنی اس سے ہدایت لیا, یعنی پھر اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا اور اس سے ہدایت لے کر اس نظام کو واپس لانے میں لگ گئے. اور اسے راہ دکھائی, فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ, تمہاری اولاد میں سے بعض کے دشمن ہوں گے,
بس اگر جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ اب دیکھیے یہ کیا کہا گیا، قال اہبطا منہا جمیعا، کہا معیار گر گیا اس سے تم سب کا، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہیں۔ اب اگر یہ صرف دو کی بات ہوتی آدم اور حوا کی تو بعضکم لبعض عدو ہرگز نہیں آتا، بلکہ بعضکم عدو ہو جاتا، تم دونوں، یا کہہ دیا تھا کہ تم دونوں، یعنی بینہم عدو آ جاتا۔ تو یہ لفظ نہیں ہے، بعضکم لبعض کا مطلب یہ ہے کہ جمع کا صیغہ بہت سارے ہیں، تو معیار گیا اس سے سب کا اور تمہارے بعض کے لیے دشمن ہو گئے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہیں دی جائے میری طرف سے ہدایت، فمن اتبع، پس جو اتباع کرے ہدایا میری ہدایت کی، فلا یضل، پس وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقى، اور نہ وہ پھٹے گا، یعنی نہ وہ الگ ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ تمہارا معیار گر گیا، جو تم نے ملکیت کا دعویٰ کیا اس سے معیار گر گیا سب کا، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہیں۔ اگر میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ الگ ہوگا، نہ بھٹکے گا۔ اس کے بعد پھر کہا، اور جس نے میرے ذکر نصیحت سے منہ موڑا تو بے شک اس کی معیشت گزران تنگ ہوگی اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کیا بتا رہا ہے، ومن اعرض، اور جو اعراض کرے، جو منہ پھیر لے، ان ذکری، میری یاد دہانی کے بارے میں، فإن لہ، پس بے شک اس کے لیے، معیشتا ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہوگی، ونحشرہ، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے، یوم القیامت، قیامت دورانیے کو، اعمیٰ، اندھا۔ اس آیت میں اللہ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، کہ تم سب کا معیار گر گیا، تمہارے بعض کے دشمن ہو گئے، اور پھر جس نے ہدایت کی اتباع نہیں کی تو کیا ہوا، جو میری یاد دہانی کے بارے میں اعراض برتا تو اس کی معیشت بھی تنگ ہوگی اور اسے قیامت دورانی کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں بینا دیکھتا تھا۔ اب ان کا سوال ہوگا، قال ربی، کہا اے رب، لما حشرتنی، کیوں مجھے اکٹھے کیا، اعمیٰ، اندھا، وقد کنت بصیرا، اور یقینی میں تھا بصیرت رکھنے والا۔ اب یہ انسان اس قیامت کے دن جب اندھا اٹھایا جائے گا تو کہے گا کہ اے رب، ہمیں اندھا کیوں اکٹھے کیا، ہم تو بصیرت والے تھے، ہم تو دیکھنے والے تھے۔ تو اللہ انہیں کیا جواب دے رہا ہے، فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو نے انہیں بھلایا، اور اس طرح آج ہم تجھے بھلا دیں گے۔ تو رب کیا کہہ رہا، قال کذالک، کہا اسی طرح، اتت کا آیاتنا، ہم نے تجھے دیا تھا ہم نے اپنی آیتیں، فنسیتھا، پس تو نے اسے بھلا دیا، وکذالک، اور اسی طرح، الیوم، تنسیٰ، آج کے دوران ہم تجھے بھلا دیا۔ تو رب کا یہ جواب ہوگا، جس طرح تم نے اپنی زندگی میں میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ پھر اسی طرح ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں جو حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور البتہ آخرت کا عذاب شدید ترین ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ تو دیکھیں یہاں اس آیت میں اللہ کیا بتا رہا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور اسی طرح ہم نے نتیجہ دیا، من اسرف، جو حد سے بڑھ گیا، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، یعنی انہوں نے نہیں مانا اپنے رب کی آیتوں کو، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور ضرور آخرت کی سزا، اشد، و زیادہ سخت ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا، بقا رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا، اگر تم نے میری آیتوں کو بھلایا، ایک تو تم اندھے اٹھو گے، اور پھر اللہ جو نتیجہ دے گا، تو کیونکہ تم حد سے بڑے تھے اور تم نے رب کی آیتوں کو نہیں مانا تھا، تو یہ جو آخرت کی سزا ہے سخت بھی ہے اور ہمیشگی کی ہے، کیونکہ اب کوئی نئی زندگی نہیں ملے گی، چاہے آپ خوشحالی کی طرف جائیں یا بدحالی کی طرف جائیں، آپ جزا کی طرف جائیں، سزا کی طرف، وہ ہمیشگی کا ہوگا۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی فہم، میں نے ایک لفظ کر کے بھی بتا دیا اور جملوں میں بھی واضح کر دیا۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کچھ سمجھ میں نہ آیا، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔